बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि माँ बाप के साए से बड़ी नेमत कोई नहीं। ख़ुसूसी सलाहियतों के मालिक और वालिदैन की नेमत से महरूम बच्चों के लिए मुनक़्क़िद किए गई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मैं आज आपका मेज़बान हूँ और आप मेरे मेहमान। मैंने यहाँ आए बच्चे बच्चियों से बात की है, ये बहुत ज़हीन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि माँ बाप के साए से बड़ी नेमत कोई नहीं। ख़ुसूसी सलाहियतों के मालिक और वालिदैन की नेमत से महरूम बच्चों के लिए मुनक़्क़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मैं आज आपका मेज़बान हूँ और आप मेरे मेहमान। मैंने यहाँ आए बच्चे बच्चियों से बात की है, ये बहुत ज़हीन हैं। उन्होंने कहना था कि यहाँ पर ख़ुसूसी बच्चे बच्चियाँ भी मौजूद हैं जो बहुत काबिल और मेहनती हैं। यकीनन माँ बाप के साए से बड़ी नेमत कोई नहीं, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनके वालिद नहीं थे और उनकी वालदा भी छोटी उम्र में इंतकाल कर गई थी, मगर वो अल्लाह के महबूब बंदे थे। उन्होंने बताया कि ये माह रमज़ान है और इसकी बरकतों से आप सब बच्चे काबिल बनेंगे। मुझे खुशी है कि मैं आपका मेज़बान हूँ और आप मेरे मेहमान। अगर मेहमान नवाजी में कमी रह गई हो तो मुआफ़ी चाहता हूँ। ये वज़ीर-ए-आज़म का घर आपका घर है। मुझे उम्मीद है कि आप एक अजीम पाकिस्तानी बनेंगे। ये असातिज़ा आपको ऐसा इल्म देंगे कि आप पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाएंगे। पार्टी के जो मेहमान ख़ुसूसी हैं वो आप सब बच्चे और बच्चियां हैं और मैं आपका होस्ट हूँ, यानी मेज़बान हूँ आपका और आप मेहमान हैं। मैंने कई बच्चों और बच्चियों से बातें की हैं। बड़े माशाअल्लाह ज़हीन और काबिल बच्चे और बच्चियां हैं जो SOS में, हसन एकेडमी और दूसरे इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं। और मुझे इल्म है कि आप में से कई बच्चे और बच्चियां जिनके आपके सरों पर आपके माँ बाप नहीं हैं, वो इस दुनिया में मौजूद नहीं, और आपके लिए अब आपके ये SOS वहाँ के असातिज़ा वही आपको माँ और बाप का वो फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। यहाँ पर स्पेशल बच्चे और बच्चियाँ भी मौजूद हैं जो कि बहुत काबिल और बहुत मेहनती हैं। अभी मैंने एक स्पेशल बच्ची से मैंने पूछा कि बेटी आप बड़े होके क्या बनोगी, तो उन्होंने इशारे से कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगी। तो इसी तरह मैं और बच्चों और बच्चियों से मिला हूँ। यकीनन माँ बाप का साया होना इससे बड़ी कोई और नेमत नहीं हो सकती, लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उनको भी अपने जब वो पैदा हुए तो वालिद दुनिया में नहीं थे और अभी उनकी वो 6 साल की उम्र थी कि वालदा भी इस दुनिया से तशरीफ़ ले गई। और मगर वो अल्लाह ताला के सबसे प्यारे नबी थे, रसूल थे, और जिनके ऊपर वही के ज़रिए कुरान करीम नाजिल हुआ। और ये शहर रमज़ान है और रमज़ान शरीफ में इसकी बरकतें अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आप सब पर नाजिल हो रही हैं। आप मासूम बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, काबिल बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, फ़ौजी बनेंगे और पाकिस्तान की आप भरपूर खिदमत करेंगे काबिल बनकर। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपका मेज़बान हूँ और आप हमारे मेहमान हैं। और अगर मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई हो तो मैं आपसे माफ़ी का ख़ास्तगार हूँ। और ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस ये आपका हाउस है। आपने इंशाअल्लाह पढ़ना है, काबिल बनना है और एक दिन आप यहाँ पर आके कौम की खिदमत करेंगे मुख्तलिफ ओहदों पर। और अभी यहाँ पर कुछ बच्चों ने
दानिश स्कूल की बात की, तो इंशाअल्लाह दानिश स्कूल इस्लामाबाद में भी हम बनाने जा रहे हैं। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में, कश्मीर के इलाकों में और गिलगित बल्तिस्तान में हम दानिश स्कूल बनाएंगे, जहाँ पर आपके बहन भाई उनको मुफ्त तालीम मिलेगी, मुफ्त उनको जो तमाम अखराजात वो मुफ्त होंगे, और वहाँ पर बोर्डिंग हाउसेस होंगे, खाना फ्री होगा, वर्दी फ्री होगी, किताबें फ्री होंगी, और बहुत काबिल असातिज़ा उन बच्चों और बच्चियों को तालीम के ज़रिए आपको एक दिन बहुत अजीम पाकिस्तानी आप बनेंगे, और ये काबिल असातिज़ा दिन रात आपकी तालीम और तरबियत में ऐसा आपको इल्म देंगे इंशाअल्लाह, जिसके ज़रिए आप दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाएंगे। और इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में हम हस्पताल बनाएंगे, और यहाँ इस्लामाबाद में भी एक बड़ा जदीद हस्पताल बनाया जाएगा। तो मैं आज बहुत खुश हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी दावत कबूल की और यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मुझे मेज़बानी का आपने मौका अता फरमाया। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला के मशीर बराए तैनात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि कोर कमांडर हेड क्वार्टर्स पेशावर में काबीना का इजलास नहीं, अफ्तार का एहतमाम किया गया था। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि कोर कमांडर हेड क्वार्टर्स में अफ्तार का एहतमाम किया गया था, जहां अस्करी हुकाम के साथ वज़ीर-ए-आला KP और काबीना की मीटिंग हुई और हुकाम ने उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला मशीर बराए तैनात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि कोर कमांडर हेड क्वार्टर्स पेशावर में काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ, बल्कि अफ्तार का एहतमाम किया गया था। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि कोर कमांडर हेड क्वार्टर्स में अफ्तार का एहतमाम किया गया, जहां अस्करी हुकाम के साथ वज़ीर-ए-आला KP और काबीना की मीटिंग हुई। हुकाम ने इन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि कोर कमांडर हेड क्वार्टर्स में काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ, बल्कि 11 कोर में इफ्तार की दावत रिवायात के मुताबिक कबूल की। उनका कहना था कि 11 कोर में सिक्योरिटी मामलात से मुतालिक ब्रीफिंग रूम मुख्तस है, सिक्योरिटी सूरत हाल पर फौज से फ़ाल राब्तों और ताउन पर यकीन रखते हैं। सिक्योरिटी ब्रीफिंग के बाद सवाल और जवाबात का सेशन भी हुआ। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर ने सेशन से खिताब भी किया और सिक्योरिटी सूरत हाल हुकूमती इक़दाम पर भी बात की। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम अपनी फ़ौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या भारतीय फ़ौज के साथ बैठेंगे? चंद लोग अफवाहें फैलाकर अपनी सियासत दोबारा जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कोर कमांडर हाउस में सूबाई काबीना का कोई इजलास नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता कोर कमांडर साहब ने काबीना को वज़ीर आला समेत ब्रीफिंग के लिए बुलाया था, और वो ब्रीफिंग खैबर पख्तूनख्वा सूबे के जो सिक्योरिटी के हालात हैं और जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इनके तनाज़ुर में तमाम काबीना को उन्होंने दावत दी थी अफ्तार की। हम वहाँ अफ्तार के लिए गए, जहाँ अफ्तारी हुई, और उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल पर हमें तफसीली ब्रीफिंग दी। तो चूँकि पाकिस्तान की फ़ौज का कि ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो हमारी जो सरहदें, खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें अफ़गानिस्तान के साथ मिलती हैं, और वहाँ पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है या जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी फ़ौज की है। इन वाक़यात के तदारक की, उनको रोकने की और अमूमी तौर पर सिक्योरिटी को मेंटेन रखना चूँकि फ़ौज की ज़िम्मेदारी है, इसलिए उन्होंने हमें ब्रीफिंग भी दी, और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ फ़ौज का ताउन होना चाहिए, और हमारे आपस के जो एक रिलेशनशिप है वो ऐसा होना चाहिए ताकि जहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम पैदा हो दहशतगर्दी से निपटने के हवाले से, तो उस तनाज़ुर में हमारे एक बाहमी राब्ता और ताउन वो ज़्यादा फ़ाल हो। नहीं, कोर कमांडर हाउस के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। 11 कोर का जो हेड क्वार्टर है वहाँ ब्रीफिंग हुई, और उसके बिल्कुल सामने कोर ऑफिसर्स मेस है, वहाँ पे पहले अफ्तारी हुई, वहाँ हम जमा हुए, अफ्तारी की, नमाज मगरिब अदा की, उसके बाद हम कोर हेड क्वार्टर आए 11 कोर के, और वहाँ पर हमें उनका एक ऑडिटोरियम है जिसमें हमें प्रेजेंटेशन दी गई। प्रेजेंटेशन के बाद कोर कमांडर साहब ने और उनके स्टाफ ने हमें मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं, मुख्तलिफ जो एंगल्स हैं सिक्योरिटी रिलेटेड सिचुएशन के, उन पर ब्रीफिंग दी, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ। फिर वज़ीर आला साहब ने एड्रेस किया सबको, हुकूमत की जो तरजीहात हैं और इस हवाले से जो इक़दामात हम करना चाह रहे हैं उन पर वज़ीर आला साहब ने बात की, और
ایک اچھے ایکسچینج آف تھاٹس ہوا, ایک ایکسچینج آف ویوز ہوا, جس سے ہمیں بھی کافی کلیئرٹی ہوئی بات سیکورٹی ریلیٹڈ معاملات کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بات چیت سے یقیناً فوج کو بھی ہمارے حوالے سے ایک پازیٹیو ہی سگنلز گئے ہیں, اور ان کو بھی ہم نے اعتماد میں لیا اپنے معاملات کے حوالے سے. تو پہلے تو کور کمانڈر ہاؤس میں نہیں ہوا, کور ہیڈ کوارٹر میں ہوا, اجلاس نہیں ہوا, بلکہ ان کی دعوت پر ہم گئے اور انہوں نے ہمیں افطار کی دعوت دی, اور اس کے بعد انہوں نے ہم سیکیورٹی پہ بریفنگ دی. ہم پاکستان کی فوج کے کور کمانڈر کی دعوت پر کور ہیڈ کوارٹر گئے, ہم انڈیا کی فوج کی کور کمانڈر کی دعوت پر انڈین آرمی کے کور ہیڈ کوارٹر نہیں گئے. یہ ہمارا ملک ہے, ہماری فوج ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں اس فوج میں, اس ملک کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں, ہر روز دے رہے ہیں. آج بھی آپ کو پتہ ہے کچھ دیر پہلے ایک واقعہ ہوا ہے, کل بھی ایک واقعہ ہوا تھا, فوج پر حملے ہوئے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں. ڈی جی پاکستان پوسٹ نے عدلیہ کے ججز کو مشکوک خطوط ملنے پر پاکستان بھر کے پوسٹ آفس کو الرٹ جاری کر دیا. ڈی جی پاکستان پوسٹ کی جانب سے جاری مراسلے میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی خط کو چیک کرنے کے لیے دستانے اور ماسک کا استعمال لازم ہے. ڈائریکٹر جنرل پاک پوسٹ کی طرف سے پوسٹ ماسٹرز جنرل کو محتاط رہنے کی ہدایت بھی دی گئی. مراسلے کے مطابق کسی بھی مشکوک خط کے ملنے پر فوری طور پر اعلیٰ حکام کو آگاہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہائی پروفائل دفاتر میں خطوط بھیجنے سے پہلے جانچ پڑتال کرنے کا بھی کہا گیا ہے. ڈائریکٹر جنرل ڈی جی پاکستان پوسٹ نے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو مشکوک خطوط ملنے پر ملک بھر کے پوسٹ آفس کو الرٹ جاری کر دیا. ڈی جی پاکستان پوسٹ کی جانب سے جاری مراسلے میں کہا گیا کہ کسی بھی خط کو چیک کرنے کے لیے دستانے اور ماسک کا استعمال لازم ہے. ڈائریکٹر جنرل پاک پوسٹ کی جانب سے پوسٹ ماسٹر جنرل کو محتاط رہنے کی بھی ہدایت کی گئی. مراسلے کے مطابق کسی بھی مشکوک خط کے ملنے پر فوری طور پر اعلیٰ حکام کو آگاہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بانی تمام تر ہائی پروفائل دفاتر میں خطوط بھیجنے سے پہلے جانچ پڑتال کرنے کو بھی ضروری سمجھا جائے. مراسلے میں پوسٹل سٹاف کے تحفظ اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے, سٹاف کو مشکوک خطوط کی صورتحال میں سپروائزرز اور متعلقہ افسران کو رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی. مراسلے میں کاؤنٹرز, ڈی ایم اوز اور ڈیلیوری پوسٹ افسران کو بکنگ کے وقت محتاط رہنے اور ججز, ڈپلومیٹس اور ہائی پروفائل شخصیات کے نام خطوط پر خصوصی احتیاط برتنے کے احکام جاری کیے گئے. دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے نام پر آنے والے خطوط سے متعلق SOPs طے کر دیے گئے. تمام کوریئر کمپنیز اور پوسٹ آفس کے عملے کو ہر قسم کے خطوط سیکیورٹی روم میں چیک کروانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے. ججز کے نام پر آنے والے خطوط پہلے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس سیکیورٹی معائنہ کریں گے. DSP سیکیورٹی معائنے کے بعد خطوط ججز کے سٹاف افسران کو بھجوائیں گے. واضح ہے کہ 2 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججوں کو پاؤڈر بھرے مشکوک خطوط موصول ہوئے تھے جس میں ڈرانے دھمکانے والا نشان موجود تھا. عدالتی ذرائع نے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو مشکوک خطوط موصول ہوئے جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ انتظامیہ نے دہشت گردی کی دفعات کے تحت FIR درج کرنے کا حکم دے دیا. بعد ازاں 3 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججز اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت سپریم کورٹ کے 4 ججز کو بھی دھمکی آمیز خطوط موصول ہونے کا انکشاف سامنے آیا تھا. لاہور ہائی کورٹ میں مشکوک خط ملنے والے ججوں میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد, جسٹس شدت علی خان, جسٹس شاہد بلال حسن, جسٹس عابد عزیز شیخ, جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس علی باقی نجفی شامل ہیں. سپریم کورٹ کے جن ججز کو یہ دھمکیاں میں خطوط بھیجے گئے ان میں چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس اطہر مین اللہ, جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال خان مندوخیل شامل ہیں جنہیں یہ خطوط 1 اپریل کو موصول ہوئے تھے. ذرائع کے مطابق مذکورہ 4 خطوط میں پاؤڈر پایا گیا اور دھمکیاں میں اشکال بنی ہوئی تھیں. ان 4 ججز کو خطوط موصول ہونے کا مقدمہ محکمہ انسداد دہشت گردی CTD میں درج کیا گیا. بھارت کی سیکولر اور بڑی جماعت کانگریس نے عام انتخابات کے پیش نظر اپنے 5 نکاتی منشور کا اعلان کرتے ہوئے حکومت میں آنے کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے طرز کا پروگرام شروع کرنے سمیت ذات پات کی مردم شماری کا اعلان بھی کر دیا. کانگریس نے 5 اپریل کو نیائے پتر یعنی انصاف نامہ کے نام سے 5 نکاتی منشور کا اعلان کر دیا ہے. پارٹی نے اپنے منشور میں 5 نیائے شامل کیے ہیں جو حصہ داری نیائے, یوو نیائے, ناری نیائے, کسان نیائے اور شارمک یعنی مزدور نیائے شامل ہیں. بھارت کی سیکولر اور بڑی جماعت کانگریس نے عام انتخابات کے پیش نظر اپنے 5 نکاتی منشور کا اعلان کرتے حکومت میں آنے کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے طرز کا پروگرام شروع کرنے سمیت ذات پات کی مردم شماری کرنے کا بھی اعلان کر دیا. کانگریس کی 5 اپریل کو نیائے پتر یعنی انصاف نامہ کے نام سے 5 نکاتی منشور کا اعلان کر دیا. پارٹی نے اپنے منشور میں 5 نیائے شامل کیے ہیں جو حصہ داری نیائے, یوو نیائے, ناری نیائے, کسان نیائے اور شرمک یعنی مزدور نیائے شامل ہیں. پارٹی کے مینیفیسٹو کے مطابق کانگریس حکومت میں آنے کے بعد خواتین کی معاشی بہتری کے لیے انکم سپورٹ پروگرام شروع کریں گے اور ہر خاندان کی ایک خاتون کو سالانہ 1 لاکھ روپیہ دیا جائے گا. منشور کے مطابق کانگریس حکومت میں آنے کے بعد ذات پات, عقائد, زبان اور ثقافت کی بنیاد پر مردم شماری کروائیں گے اور مردم شماری کے نتائج کے مطابق ہی ہر کمیونٹی کو حقوق دیے جائیں گے. کانگریس کے منشور کے مطابق 5,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے نوجوان افراد کے لیے چھوٹے کاروبار شروع کرنے کا فنڈ بھی مختص کیا جائے گا.
کانگریس نے حکومت میں آنے کے بعد بھارت بھر کے طلبہ کے لیے مولانا عبدالکلام آزاد اسکالرشپ جاری کرنے کا بھی اعلان کیا، جس کے تحت طلبہ کو بین الملک تعلیم کے لیے بھیجا جائے گا۔ سیاسی جماعتیں سرکاری اداروں میں کانٹریکٹ سسٹم کو ختم کر کے تمام ملازمتوں کو مستقل کرنے سمیت اعلیٰ سرکاری عہدوں میں نشستوں کی تعداد 50% تک بڑھانے کی بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ غریب عوام کے لیے بہترین اقدامات کرنا ہمارا فرض ہے۔ کانگریس کے منشور کے مطابق معاشی طور پر تمام کمزور طبقات کے لیے الگ الگ سرکاری ملازمتوں میں 10% کوٹا مختص کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے ہر خاندان کو سالانہ 25 لاکھ روپے کی انشورنس دینے کا بڑا وعدہ بھی کیا گیا۔ تارکین وطن کو ایک کشتی پر سوار کر کے گزشتہ سال یونان میں کئی سو افراد کے ڈوبنے کا سبب بننے والے 9 مصری باشندے اگلے ماہ یونان میں مقدمے کا سامنا کریں گے، جہاں ان لوگوں پر انسانی اسمگلنگ کا الزام ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق گزشتہ سال بحیرہ روم میں تارکین وطن کی کشتی الٹنے کے نتیجے میں پیش آنے والے بدترین سانحے میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ تارکین وطن کو ایک کشتی پر سوار کر کے گزشتہ سال یونان میں کئی سو افراد کے ڈوبنے کا سبب بننے والے 9 مصری باشندے اگلے ماہ یونان میں مقدمے کا سامنا کریں گے، جہاں ان لوگوں پر انسانی اسمگلنگ کا الزام ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق گزشتہ سال بحیرہ روم میں تارکین وطن کی کشتی الٹنے کے نتیجے میں پیش آنے والے بدترین سانحے میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کشتی پر 750 افراد سوار تھے، جن میں سے تقریباً 400 کا تعلق پاکستان سے بتایا جاتا ہے۔ 3 دنوں تک سمندر میں پھنسے رہنے کے بعد یہ کشتی الٹ گئی، جس سے سینکڑوں افراد جاں بحق ہوئے اور صرف 104 افراد کو ریسکیو کیا جا سکا۔ زندہ بچ جانے والے پاکستانی شہریوں کی تعداد سے 12 ہے۔ جون میں ایڈریانا کے ڈوبنے کا واقعہ یونانی حکام اور زندہ بچ جانے والوں اور تارکین وطن کے حقوق کی حمایت کرنے والے گروپوں کے درمیان تنازع کا باعث بنا ہوا ہے، اور اس مقدمے کے ٹرائل کے دوران پہلا موقع ہوگا کہ کچھ لوگوں کے بیانات کا موقع ملے گا۔ زندہ بچ جانے والوں نے یونانی کوسٹ گارڈ پر کشتی الٹانے کا الزام لگایا۔ گھنٹوں تک ایڈریانا کی نگرانی کرنے والے حکام کو کہنے کہ یہ کشتی اس وقت الٹ گئی تھی جب کوسٹ گارڈ کا جہاز تقریباً 70 میٹر دور تھا، اور کوسٹ گارڈ سروس نے کسی بھی غلط کام کی تردید کی ہے۔ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ اس وقت کیا ہوا جب کوسٹ گارڈ کو سمندر میں کشتی کی موجودگی کے حوالے سے آگاہ کیا گیا جب کشتی الٹنے کا واقعہ پیش آیا۔ دسمبر میں آنے والی ایک رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کی سرحدی ایجنسی فرینٹیکس نے کہا ہے کہ یونانی حکام اس کی فالو اپ کے کالوں اور معاونت کی پیشکشوں کا جواب دینے میں ناکام رہے، اسی لیے وہ یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ ایڈریانا کے الٹنے کی وجہ کیا تھی۔ یہ کئی سالوں میں کشتی کو پیش آنے والا بدترین حادثہ تھا، جس پر یونان نے 3 روزہ سوگ کا اعلان بھی کیا، اور اس واقعے نے بحیرہ روم عبور کر کے یورپ جانے والے تارکین وطن کو درپیش خطرات کو ایک مرتبہ پھر اجاگر کیا۔ جون سے زیر حراست 9 مصری مردوں پر واقعے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان پر مجرمانہ تنظیم کا حصہ بننے، تارکین وطن کی اسمگلنگ اور دیگر الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ مقدمے کی سماعت 21 مئی سے ہوگی۔ دوسری جانب این جی او لیگل سینٹر رسپانس نے مطالبہ کیا ہے کہ ان 9 افراد کے خلاف الزامات کو ختم کر کے انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ بحیرہ روم میں حالیہ برسوں میں پیش آنے والے سب سے محرک حادثے سے بچ جانے والے تمام تر مناسب نفسیاتی اور سماجی مدد فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ ستمبر میں حادثے میں بچ جانے والے 40 افراد نے یونانی حکام کے خلاف مقدمہ دائر کیا، جہاں ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ کشتی میں سوار افراد کو بچانے کے لیے مداخلت کرنے میں ناکام رہے اور کشتی کے الٹنے اور ڈوبنے کا سبب بنے۔ خبر شامل کریں گے کھیلوں کی دنیا سے۔ پاکستان ٹیم کے کپتان بابر اعظم کے والد کا کہنا ہے کہ بیٹے نے ان سے پوچھ کر ہی کپتانی چھوڑی اور پوچھ کر ہی واپس دی۔ اپنی انسٹاگرام پوسٹ پر اعظم صدیقی نے لکھا کہ اللہ نے ہی بابر اعظم کو کپتان بنایا تھا اور اسی نے ہٹا کر پھر سے بنایا۔ ہم نے نہ پہلے کسی سے شکایت کی اور نہ اب کی۔ انہوں نے لکھا کہ بابر اعظم نے پہلے بھی ان سے پوچھ کر کپتانی چھوڑی تھی اور اب بھی انہیں سے پوچھ کر کپتانی لی ہے۔ فرما بردار بیٹے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ پاکستان ٹیم کے کپتان بابر اعظم کے والد کا کہنا ہے کہ بیٹے نے ان سے پوچھ کر ہی کپتانی چھوڑی اور پوچھ کر ہی واپس لی۔ اپنے انسٹاگرام پوسٹ پر اعظم صدیقی نے لکھا کہ اللہ نے ہی بابر اعظم کو کپتان بنایا تھا اور اسی نے ہٹا کر پھر سے بنایا۔ ہم نے نہ پہلے کسی سے شکایت کی نہ اب کی۔ انہوں نے لکھا کہ بابر اعظم نے پہلے بھی ان سے پوچھ کر کپتانی چھوڑی تھی اور اب بھی ان سے پوچھ کر کپتانی لی۔ فرما بردار بیٹے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ واضح کہ 31 مارچ کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے شاہین آفریدی کی جگہ بابر اعظم کو دوبارہ کپتان بنانے کا اعلان کیا تھا۔ ورلڈ کپ 2023 میں قومی ٹیم کی ناقص پرفارمنس کے بعد بابر اعظم نے 15 نومبر کو تینوں فارمیٹس کی قیادت سے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے بعد شاہین آفریدی کو T20 جبکہ شان مسعود کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا۔ شاہین کی زیر قیادت قومی ٹیم نے ایک ہی سیریز میں شرکت کی تھی اور نیدرلینڈ میں ہونے والی اس سیریز میں قومی ٹیم کو 4-1 کی بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسی دوران شاہین کو قیادت سے ہٹانے کی بازگشت بھی شروع ہوئی اور اب ایک بار پھر بابر اعظم کو قیادت سونپ دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ تھیں اب تک کی خاص خبریں۔ مزید خبروں اور لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاک وطن ٹی وی۔